السلام علیکم فرینڈس اور اسٹوڈنٹس۔ اس ویڈیو میں نے اردو 4th سیمسٹر کا جغرافیہ کا پورا کورس بیان کیا ہے، تو کوشش کی ہے کہ اسپیکنگ اور رائٹنگ دونوں میں غلطی نہ ہو۔ تو اس کے آپ نے اس میں ٹاپک ڈھونڈنے اپنی مرضی کے کہ آپ جیسے کہ ڈھونڈتے ہیں کہ علم جغرافیہ کی اہمیت، تو یہ آپ کو کس طرح ویڈیو کون سے حصے میں ملے گا، کون سے ٹائم پہ ملے گا، تو اس کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں نے ٹائم ساتھ دے دیے، ہر ٹاپک کا نام لکھ کے اس کے ساتھ مینشن کر دی، ساتھ لکھ دیے کہ یہ اس ٹائم پہ موجود ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اس ٹاپک کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو پھر بھی اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں نے مجھے فیس بک پہ یا انسٹاگرام یا واٹس ایپ پہ واٹس ایپ نمبر میں نے اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو مجھے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں یہ کورس سٹارٹ کرتے ہیں۔ جغرافیہ کا تعارف۔ علم جغرافیہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں جیو اور گرافی شامل ہیں۔ جیو کا مطلب زمین اور گرافی کا مطلب بیان ہے، یعنی اس سے مراد زمین کا مطالعہ۔ جغرافیہ کی ابتدا۔ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ الفاظ پہلی بار 3 صدی قبل از مسیح ایک اسکالر ارسطوسینز نے استعمال کیا۔ اس نے اس کی تعریف بالکل سادہ کی ہے۔ یہ تعریف نہ تو پوری طرح علم جغرافیہ کا احاطہ کرتی ہے اور نہ ہی اس کی ٹھیک طرح ترجمانی کرتی ہے۔ جغرافیہ زمین کے مطالعے کو کہتے ہیں جس میں 30% خشکی اور 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ کرہ ہوائی کا حصہ ہے جس میں آب و ہوا بھی شامل ہے، اور یہ عوامل زمین پر براہ راست عوامل ہوتے ہیں۔ علم جغرافیہ وہ علم ہے جس میں ہم زمین اور اس کے ارد گرد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ علم جغرافیہ کے ماہرین ایک طرف کوہ ہمالیہ سے قطبین تک پہنچ چکے ہیں، اس میں موجود تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، اور زمین کے اندر اور باہر تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں تیزی سے زمین کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ جغرافیہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: نمبر 1 طبی جغرافیہ اور نمبر 2 بشری یا انسانی جغرافیہ۔ طبی جغرافیہ، اس میں زمین اور اس کے علاوہ آب و ہوا، سمندروں، حیوانات، نباتات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسانی یا بشری جغرافیہ، اس میں لوگوں کی آبادی، مذہب، نسل، سیاست، صنعتی پیداوار اور معاشیات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جغرافیہ کائنات اور اس کے باشندوں کے بیان یا علم کا نام ہے۔ موجودہ ماہرین کے مطابق مندرجہ بالا تعریفوں میں صرف چیزوں کے محل وقوع کا ذکر ہے، لیکن یہ حقائق کیوں اور کس طرح وجود میں آئے اس کا معلوم نہیں۔ لہٰذا اس کے مطابق جغرافیہ اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسان اور اس کے طبعی ماحول میں کیا تعلق ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عمرانی اصول کا مشہور ماہر ایڈسن نے علم جغرافیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: جغرافیہ علم کی وہ شاخ ہے جو روئے زمین کے گردنواح کے ساتھ ساتھ انسانی ماحول کا مطالعہ بھی کرتی ہے، کیونکہ انسان اور اس کا ماحول آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور عمرانی ماہرین کی طرح جغرافیائی ماہرین نے بھی جغرافیہ کو مختلف انداز میں بیان کیا، لیکن ایک متفقہ تعریف کی بہت ضرورت تھی جو کہ تمام ماہرین جغرافیہ کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس ضرورت کے تحت 1958 میں ایک جغرافیائی کانفرنس کے دوران جغرافیہ کی ایک تعریف پیش کی گئی کہ یہ وہ علم ہے جس میں زمین کے بنیادی اجزاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور انسان اور اس کے گھر یعنی سطح زمین کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے علم کو جغرافیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جدید نظریے کے مطابق جغرافیہ ایک جامع علم ہے جس میں ہم زمینی نقوش اور اس پر انسانی کارکردگی کے اثرات اور انسانی ماحول پر بحث کی جاتی ہے۔ پس جغرافیہ انسان اور کائنات کے وجود اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے۔
علم جغرافیہ کا دائرہ کار۔ اگر ہم جغرافیہ کا دائرہ کار دیکھیں تو اس کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک وسیع علم ہے جس میں زمین اور روئے زمین کے تمام آلات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف نظریات پر بحث اس میں کی جاتی ہے۔ روئے زمین کی بناوٹ اور اس میں شامل نباتاتی اجزاء کا تجزیہ جن سے مل کر ہماری زمین کا ٹھوس حصہ وجود میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر ظاہر قدرتی اشیاء مثلاً صبح و شام کی تبدیلیاں، دن اور رات کا پیدا ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، سورج اور چاند گرہن، اور اس کے علاوہ روئے زمین کے ارد گرد پھیلے کرہ ہوا کا تفصیلی مطالعہ بھی علم جغرافیہ کا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم موسم اور آب و ہوا کا فرق، آب و ہوا کے عناصر، درجہ حرارت اور اس کی تقسیم، ہوا اور ہوا کا دباؤ، دنیا میں مختلف ہواؤں کے چلنے کے اسباب اور اثرات، اور ہوا میں موجود نمی کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح علم جغرافیہ کے ذریعے سمندروں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور سمندروں کے مطالعے اور دنیا کے آبی اجسام کا مطالعہ، سمندری اجزاء، سمندری حرکات اور ان کے اثرات اور اسباب کا جائزہ بھی ہم علم جغرافیہ کی مدد سے لیتے ہیں۔ اگر ہم مندرجہ بالا سے اس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک وسیع علم ہے۔ اس سے ہم مزید کئی چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ انسانی وسائل کا مطالعہ۔ جغرافیہ کی مدد سے ہم تمام معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں کیونکہ یہ سرگرمیاں انسانوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں اور ان کا تعلق جغرافیہ کے بغیر ممکن نہیں۔ زرعی وسائل کا مطالعہ۔ دنیا میں خوراک، زراعت، دوسری زرعی وسائل کے بارے میں بھی معلومات ہم جغرافیہ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ زمینی وسائل کا مطالعہ۔ جغرافیہ سے ہی ہم زمین کی بناوٹ اور زمین کے اندر مختلف وسائل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ زمینی وسائل کا مطالعہ۔ جغرافیہ سے ہی ہم زمین کی بناوٹ اور زمین کے اندر مختلف وسائل کے بارے میں جان سکتے ہیں، جیسے سونا، چاندی اور کوئلہ وغیرہ کہاں اور کیسے علاقوں میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 4، مدنی وسائل۔ معدنیات صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتی ہے اور صنعتوں کے لیے مدنی وسائل بہت ضروری ہیں اور اس کے بارے میں بھی معلومات ہمیں جغرافیہ سے ہی ملتی ہے۔ نمبر 5، جنگلاتی وسائل۔ انسان جنگلات سے بے شمار چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے جنگلات کی اقسام اور پیداوار کا مطالعہ بھی معاشی اور تجارتی جغرافیہ کی بنیادی ضرورت ہے۔ علم جغرافیہ کے ذریعے ہمیں دنیا میں مختلف جنگلات اور ان کی پیداوار کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہے۔ نمبر 6، سمندری وسائل کا مطالعہ۔ انسان سمندروں سے مچھلی کی صورت میں خوراک حاصل کرتا ہے اور معاشی سرگرمیاں، لہذا سمندروں میں مچھلی کی اقسام اور بحری شاہراہوں کے بارے میں جغرافیہ کی مدد سے معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 7، بین الاقوامی منڈیوں کا مطالعہ۔ جغرافیہ سے ہمیں دنیا کے مختلف ممالک میں پیدا ہونے والی درآمدات اور برآمدات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، عالمی آلات کا مطالعہ۔ صنعتی اور تجارتی ترقی کے لیے سیاسی، سماجی اور دیگر آلات سے آگاہی کے لیے جغرافیہ سے معلومات حاصل کی جاتی ہے کیونکہ ان آلات کا معاشی اور تجارتی سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے۔ جغرافیہ کے بغیر ہم دنیا کے مختلف حالات اور ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس لیے جغرافیہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ مندرجہ بالا مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم جغرافیہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اس کو ایک ہی شعبے تک محدود نہیں کر سکتے۔ علم جغرافیہ کی اہمیت۔ علم جغرافیہ ترقیاتی دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانی تعلیم نامکمل ہے۔ دور حاضر میں یہ زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم جغرافیہ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات جغرافیہ سے ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، فوجی شعبہ جات میں اہمیت۔ علم جغرافیہ کا مطالعہ فوج کے ہر شعبے، بری و فضائی ہر شعبے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر افسر اور سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک اور دیگر ممالک سے واقف ہو۔ جغرافیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ اور ملک کہاں ہے اور مزید معلومات بھی ان علاقوں کے بارے میں جغرافیہ ہی فراہم کرتا ہے۔ جغرافیہ کی عربی شاخ جو سمندروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، اس کی مدد سے ہم سمندروں کے راستوں اور جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بحری فوج کے لیے اس شاخ سے معلومات حاصل کرنا لازمی ہے اور تمام سمندری راستوں کے بارے میں معلومات حاصل
ہوتی ہے۔ نمبر 2 معاشی منصوبہ بندی میں اہمیت۔ کسی بھی ملک کی معاشی منصوبہ بندی علم جغرافیہ کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ معاشی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے ملکی زراعت اور وسائل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جو جغرافیہ کے بغیر ناممکن ہے، اور معدنیاتی وسائل کی بھی معلومات بھی جغرافیہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 تجارتی آلات سے اہمیت۔ جغرافیہ کا مطالعہ، خاص طور پر معاشی جغرافیہ کا مطالعہ، ہمیں اپنے ملک کے درآمدات اور برآمدات کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور ملکی مصنوعات کے لیے اسی طرح بین الاقوامی منڈیوں اور دیگر ممالک سے ملکی ضروریات کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے علم جغرافیہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ صنعت و حرفت میں مدد۔ کسی بھی ملک یا علاقے میں صنعتوں کے قیام کا انحصار بھی بہت سے عوامل پر ہوتا ہے، چنانچہ علم جغرافیہ کا مطالعہ صنعت کاروں کو دنیا کے مختلف ممالک کے وسائل اور آلات سے آگاہ کرتا ہے۔ پس اس طرح صنعت کاروں کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ کسی خاص علاقے کو اپنے مخصوص صنعت بنانے کے لیے انتخاب کر سکیں۔ زرعی شعبہ میں اہمیت۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں کاشتکار مختلف ممالک میں آلات کے پیش نظر مختلف چیزیں اور فصلیں کاشت کرتے ہیں، پس علم جغرافیہ کا مطالعہ کاشتکاروں کو زیادہ پیداوار والی اشیاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جو اس علاقے سے حاصل کی جا سکتی ہوں۔ عالمی آلات سے واقفیت۔ جو شخص جغرافیائی پس منظر سے ناواقف ہے وہ خبرات اور رسائل سے پورے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ واقعات کے ساتھ ساتھ مقامات کا ذکر بھی ہوتا ہے، ملکوں اور پہاڑوں وغیرہ کا بھی اس میں بتایا جاتا ہے۔ وہ کسی نقشے میں یا کسی رسالے میں بحر اوقیانوس اور پاکستان کے نقشے پر کراچی کو تلاش کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ جغرافیہ کے علم کے بغیر ناممکن ہے، اور جغرافیہ ایسی عالمی آلات سے واقف کرانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7 ترقیاتی منصوبہ بندی۔ کسی بھی ملک میں ترقیاتی منصوبہ بندی میں جغرافیہ دان اپنی مشقوں سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی ملک کی طبعی، سیاسی اور معاشیاتی حالات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان ملک کے 5 سالہ منصوبوں کے لیے جغرافیہ دانوں سے مدد لے سکتی ہے۔ اس کو خدمتگاروں کا مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 8 خوراک کے مسائل کا حل۔ جغرافیہ دان زمین کی افادیت کے نقشوں سے معلومات حاصل کر کے خوراک کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نقشوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ملک کا کون سا ایسا قابل کاشت ہے اور کون سا نہیں۔ اس لیے اچھی منصوبہ بندی سے خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں جغرافیہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی مسائل کا حل۔ جغرافیہ دان نہ صرف اپنے ملک کے جغرافیائی حالات سے واقف ہوتے ہیں بلکہ دوسرے ممالک کی سیاسی، معاشی اور مالی حقوق کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی بنانے میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 معاشی وسائل کا حل۔ علم جغرافیہ کا مطالعہ معاشی وسائل کے حل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بین الاقوامی اقتصادی کانفرنس کرواتی ہے تو اس میں ملک کی قدرتی آلات کے پیش نظر ان کی پیداوار اور دیگر معاشی مسائل کے لیے جغرافیہ دانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 11 تحقیق و تجسس کا ذریعہ۔ علم جغرافیہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے دنیا کی خوبصورت ممالک کون سے ہیں اور دلکش مناظر کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور لوگوں میں تحقیق و تجسس کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہر شعبہ میں جغرافیہ کی اہمیت۔ نمبر 12 علم جغرافیہ ہر شعبہ کے لیے ضروری ہے۔ اس کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ علم تمام طبی اور سماجی مضامین سے گہرا تعلق ہے، اور پاکستان میں کئی ایسے شعبے ہیں جن میں جغرافیہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح ان کو سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ جغرافیہ کی اہمیت کو دیکھیں تو جس طرح یہ ایک وسیع مضمون ہے، اس سے ہی یہ زندگی کے ہر میدان میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی بھی ملک یا قوم ترقی کی راہ میں گامزن نہیں ہو سکتی۔ علم جغرافیہ کی شاخیں۔ علم جغرافیہ زمین پر انسان اور انسانوں کے کارناموں پر مشتمل ہے، پس علم جغرافیہ کو ہم مزید 2 بڑے حصوں یا شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: انسانی یا بشری جغرافیہ۔ نمبر 2 طبی جغرافیہ۔ یہ جغرافیہ کی ایسی شاخ ہے جس کو علم جغرافیہ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس شاخ کے مطالعے کے بغیر ہم علم جغرافیہ کی دیگر شاخوں کے مطالعے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری شاخوں کے مطالعے کے لیے طبی جغرافیہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کو ہم مزید 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: کرۂ ہجری۔ نمبر 1 کرۂ ہجری۔ اس کے پہلے حصے کو کرۂ ہجری یعنی ابتدائی دور کا مطالعہ کہتے ہیں۔
اس میں کرہ ارض کا وجود، نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء کا مطالعہ، اور اسی طرح زمین پر پائے جانے والے نقش و نگار، خد و خال اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کرہ ہوا۔ دوسرے حصے کے مطالعے کو کرہ ہوا کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں موسم، آب و ہوا کے اثرات، عناصر، درجہ حرارت کی تقسیم، آب و ہوا کا دباؤ، مختلف ہواؤں کے چلنے کے اسباب اور اس کے کرشموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کرہ ہوا۔ تیسرے حصے میں کرہ ہوا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں ہم آبی اجسام، سمندری اجزاء، سمندری حرکات اور ان کے اسباب اور اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کرہ حیاتیات۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر نباتات، حیوانات اور انسانی مطالعے کو کرہ حیاتیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تمام کے مطالعے کے بغیر جغرافیہ کے بارے میں جاننا ناممکن ہے۔ تبھی جغرافیہ کو مزید کئی حصوں میں یا شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ طبقات الارضی جغرافیہ۔ علم جغرافیہ کی اس شاخ کے ذریعے زمین کے اندرونی طبقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود مختلف چٹانوں کی ساخت اور اس کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس معلومات کو طبقات الارض کہا جاتا ہے۔ فلکیاتی جغرافیہ۔ نمبر 2، اس شاخ کے ذریعے ہم کائنات اور دیگر ستاروں اور سیاروں کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہے اور ہماری زمین، سیارے اور ستارے کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ علم فلکیات میں ہم سورج، چاند، سیاروں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زمین کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور اس شاخ کے ذریعے ہمیں دن اور رات کی تبدیلی اور موسموں کی تبدیلیاں، سمندروں میں مد و جزر اور دیگر اجزاء کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، اکتشافی جغرافیہ۔ اس شاخ کے ذریعے دنیا میں موجود براہ اعظم مختلف جزیروں اور دریاؤں، پہاڑوں اور دیگر نقش و نگار کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ نمبر 4، مساحتی جغرافیہ۔ اس شاخ کا تعلق زمین کے سروے اور سروے شدہ مواد کو نقشوں پر مشتمل کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ تشکیلی جغرافیہ۔ نمبر 5، اس شاخ میں زمین کے وجود میں آنے اور اس پر موجود مخلوقات کے پیدا ہونے اور دنیا کے مختلف عوامل کی تبدیلیاں اور ان تبدیلیوں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے، اور طبی جغرافیہ کا مطالعہ تشکیلی جغرافیہ کا مطالعے کے بغیر ناممکن ہے۔ حیاتیاتی جغرافیہ۔ نمبر 6، اس شاخ کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے حیاتیات اور ان کی نشو و نما پر مرتب ہونے والے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، نباتاتی جغرافیہ۔ اس شاخ کے ذریعے دنیا میں پیدا ہونے والے پودوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے اور کہ ان کی نشو و نما میں کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، مٹی اور آب و ہوا کا پودوں پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ نمبر 8، بحری جغرافیہ۔ اس شاخ کے ذریعے ہمیں سمندروں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سمندروں کے بارے میں معلومات اور ان کا اثرات کا جائزہ بھی علم جغرافیہ کا اہم موضوع ہے، اس لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 9، موسمیاتی جغرافیہ۔ اس شاخ کے ذریعے کرہ ہوا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کرہ ہوا میں درجہ حرارت کی تقسیم اور اس کے اثرات اور ہوا میں موجود نمی اور اس کی تبدیلیاں، مثلاً بارش کے بارے میں معلومات اور روزانہ کے موسموں کو نقشوں میں بیان کرنا اور مختلف محکموں کو معلومات فراہم کرنا، ان تمام کے بارے میں معلومات علم موسمیاتی جغرافیہ سے ملتی ہے۔ نقشہ کشی۔ نمبر 10، اس کے ذریعے ہمیں نقشہ کشی کے بارے میں معلومات ملتی ہے، کیونکہ نقشہ کشی کو طبی جغرافیہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی علاقے کو ڈھونڈنے کے لیے نقشہ کشی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس شاخ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کا دوسرا، انسانی یا بشری جغرافیہ۔ علم جغرافیہ کی ایسی شاخ ہے جس میں ہم انسانوں اور انسانوں کے مختلف ادوار میں کارناموں کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیونکہ روئے زمین پر جب سے انسان آباد ہے، اس نے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے کارنامے سر انجام دیے۔ آج ہمیں بڑے بڑے ریگستان زرخیز میدانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، یہ انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہی ہیں۔ بشری یا انسانی جغرافیہ علم جغرافیہ کی اہم ترین شاخ ہے اور اس کو ہم مزید کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی جغرافیہ۔ معاشی جغرافیہ انسانی جغرافیہ کی ایک قسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا میں پائے جانے والے وسائل اور وسائل سے استفادہ کے بغیر بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس شاخ کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح اپنے ملک میں پائے جانے والے وسائل سے فائدہ اٹھایا اور وہ ملک خوشحال اور ترقی یافتہ ہو گئے، یعنی کسی بھی ملک کی خوشحال اور
کسی ملک کی معاشی آلات اور ترقی کے لیے معاشی جغرافیہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم معاشی آلات اور وسائل کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ نسلی جغرافیہ، یہ علم جغرافیہ کی ایسی شاخ ہے جس میں ہم روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے آلات، نسل اور قوم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ معاشرتی جغرافیہ، معاشرتی جغرافیہ سے مراد علم جغرافیہ کی ایسی شاخ جس میں ہم دنیا میں مختلف معاشرے اور ان کے معاشرتی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ نمبر 4، ثقافتی جغرافیہ، علم جغرافیہ کی وہ شاخ جس میں ہم روئے زمین پر مختلف لوگوں کی ثقافت، ان کے مذہب، لباس، زبان اور رسم و رواج وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی علاقے کی ثقافت جاننے کے لیے ہمیں ثقافتی جغرافیہ سے مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، تاریخی جغرافیہ، اس شاخ کے ذریعے ہمیں انسان اور انسان کی ماضی کے بارے میں معلومات ملتی ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں جغرافیہ کی ترقی کے بارے میں آگاہی ہمیں تاریخی جغرافیہ سے ہی ملتی ہے۔ نمبر 6، خطی جغرافیہ، جغرافیہ کی ایسی شاخ جس میں ہم دنیا میں مختلف خطوں اور ان کی تقسیم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 7، شمالیاتی جغرافیہ، علم جغرافیہ کی ایسی شاخ جس میں ہم جغرافیائی حقائق کو اعداد و شمار کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں، مثلاً کسی علاقے کی بلندی، گہرائی، مردم شماری وغیرہ۔ اس کے گراف کے مطالعے سے بہت سے علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاضیاتی جغرافیہ، علم جغرافیہ کی ایسی قسم جس میں نقشہ کشی کے فن، زمین کے مختلف حرکات اور گردش کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اقامتی جغرافیہ، نمبر 9، اس شاخ کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دیہی یا شہری جغرافیہ۔ دیہی جغرافیہ میں ہمیں دیہی آبادی یا دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور شہری جغرافیہ میں شہروں کی آبادی اور وسائل اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ نمبر 10، حربی جغرافیہ، ایسی شاخ جس میں ملکی جغرافیائی حالات کو مدنظر رکھ کر کسی بھی ملک کے مؤثر دفاع کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور یہ شاخ فوجی تربیت کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم ملک کی سرحدوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 11، تجارتی جغرافیہ، جغرافیہ کی وہ شاخ جس میں لوگوں کو اپنی تجارتی منڈیوں اور بیرونی یا بین الاقوامی منڈیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ زرعی جغرافیہ، نمبر 12، اس شاخ میں ہم مختلف فصلوں کے پیدا ہونے اور موسمی حالات کے تحت فصلوں کی اقسام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ معدنی جغرافیہ، جغرافیہ کی وہ شاخ جس میں ہم معدنی وسائل کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ صنعتی جغرافیہ، جغرافیہ کی وہ شاخ جس میں صنعتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ اندرونی اور بیرونی ممالک کی صنعتوں کے بارے میں بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ علم جغرافیہ کا دیگر علوم کے ساتھ تعلق، چونکہ علم جغرافیہ ایک وسیع مضمون ہے اور اس کا مطالعے کا آغاز قدیم دور میں ہوا اور ابتدائی انسان نے سب سے پہلے علم جغرافیہ کا ہی مطالعہ کیا۔ دراصل آج دنیا کے تمام علوم کا ماخذ علم جغرافیہ ہی ہے، اور اس وجہ سے علم جغرافیہ کو تمام علوم کی بنیاد یا ماں تصور کیا جاتا ہے۔ تمام علوم، چاہے ان کا تعلق طبی، سماجی یا سوشل سائنسز سے ہو، سب علم جغرافیہ سے کسی نہ کسی دور میں جڑے رہے ہیں اور اب وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کی ضرورت کے مطابق نئی ضرورت اختیار کر چکے ہیں۔ اس میں بظاہر قدرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ساتھ ساتھ انسانی کارناموں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ علم جغرافیہ کا طبقات الارض سے تعلق، نمبر 1، علم جغرافیہ کی طبی شاخ میں زمین کے بالائی طبقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ علم طبقات الارض میں زمین کی اندرونی تہوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کیونکہ زمین کے بالائی طبقات اور بیرونی تہہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 2، علم موسمیات سے تعلق، اگرچہ موجودہ دور میں علم موسمیات کا مطالعہ ایک الگ سائنسی مضمون کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن اس مضمون کو علم جغرافیہ کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے علم موسمیات اور علم جغرافیہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس میں موسموں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، علم نباتات سے تعلق، علم نباتات میں پودوں کی اقسام، نشوونما اور پودوں کی نشوونما کے لیے دیگر حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، کیونکہ علم جغرافیہ میں دنیا میں پیدا ہونے والی مختلف اقسام کے پودوں کے لیے مٹی، آب و ہوا اور دیگر خصوصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ علم حیاتیات کے ساتھ تعلق، اس علم کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں کے جانور نشوونما اور ان کی اقسام کے بارے میں جان سکتے ہیں، جبکہ علم جغرافیہ میں ہم دنیا میں مختلف علاقوں میں پائے جانے والے جانوروں کی طبی حالات، خوراک، آب و ہوا اور دیگر حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ علم
نمبر 5 علم بحر سے تعلق۔ علم بحر بھی موجودہ دور میں ایک مکمل سائنسی مضمون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں سمندروں کی بناوٹ، سمندروں کی گہرائیوں، سمندروں میں موجود آبی حرکات اور اجسام کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ علم جغرافیہ میں آبی اجسام کے لیے درجہ حرارت اسی طرح سمندری حرکات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ علم زلزلہ سے تعلق۔ موجودہ دور میں علم زلزلہ بھی ایک سائنسی مضمون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس علم میں ہم مختلف آلات کے ذریعے زمین کی اندرونی حرکات، حالات اور سکنات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ علم جغرافیہ میں ہم کرۂ خجری میں زلزلوں اور آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نمبر 7 علم فلکیات سے تعلق۔ کیونکہ ہماری زمین بھی نظام شمسی کا جز شمار کی جاتی ہے، جبکہ ماہرین نے فلکیات کائنات میں موجود سیاروں اور ستاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہماری زمین کے مطالعے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین، سورج اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور ماہرین سورج کے گرد روزانہ اور سالانہ گردش اور چاند کی گردش وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں مضامین میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8 علم انسانیت سے تعلق۔ اس علم میں ہم روئے زمین پر پیدا ہونے والی نسل انسانی، اس کی اقسام، ان کی خصوصیات اور دیگر حالات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنات کیا ہے؟ کائنات کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن ہر وہ چیز جس کا تعلق مادی یا غیر مادی سے ہے وہ کائنات کا حصہ ہے۔ جس کو انسان اپنے خواص ہمسا کے ذریعے جان سکتا ہے وہ کائنات ہے، اور جس کا دل اور دماغ سے احاطہ کر سکتے ہوں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو کائنات کہتے ہیں۔ مادی اشیاء۔ مادی اشیاء میں سورج، زمین، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر اور ان میں موجود جاندار جانور، پرندے وغیرہ، یہ تمام چیزیں مادی اشیاء میں شامل ہیں۔ غیر مادی۔ اس میں خیالات، تصورات، قوتیں، روشنی، حرارت اور توانائی وغیرہ شامل ہیں۔ کائنات کی وسعت۔ کائنات کی وسعت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن کائنات میں کس قدر وسیع ہے کہ انسانی دماغ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے خلا اور وقت، ان دونوں چیزوں کو جانچ کر اس کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کائنات میں سب سے تیز حرکت کرنے والی چیز روشنی ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اسی طرح روشنی کی ایک کرن ہماری زمین کے پورے محیط کا 7.50 چکر ایک سیکنڈ میں لگا سکتی ہے۔ سورج سے زمین تک پہنچنے والی روشنی 93 ملین میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اس کو زمین پر پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، جبکہ سورج کے بعد سب سے قریبی ستارے کی روشنی کو زمین پر پہنچنے کے لیے 4 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اگر یہ ستارہ پھٹ جائے تو ہم اس کو 4 سال بعد دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری دوربینیں ہمارے ماضی کے بارے میں بتا سکتی ہیں۔ کائنات لاتعداد سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں اور کہکشاؤں کے گروہوں سے مل کر بنی ہے، اور قریب ترین ستارے سے روشنی بھی ہم تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگتے ہیں۔ اس لیے ماہرین فلکیات میں اجرام فلکی اور ان کے درمیانی فاصلوں کو نوری سال میں مانتے ہیں۔ نوری سال سے مراد وہ فاصلہ جس کو روشنی کی ایک کرن ایک سال میں طے کرتی ہے، جو تقریباً 9.46 ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے۔ ہماری زمین خشکی اور نری یعنی پانی کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی کائنات کا حصہ ہے جو کروڑوں اجرام فلکی کے ساتھ مل کر ہماری کہکشاں اعظم بناتا ہے۔ کہکشاں سے مراد کروڑوں ستاروں اور سیاروں کا ایک بیضوی یا تشتری نما مجموعہ، اس کو ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ہماری کہکشاں تقریباً 1,20,000 کے نوری سال کے قطر پر محیط ہے۔ 1920 تک ایسی کہکشاں کو تمام تر کائنات سمجھتے تھے، لیکن جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری کہکشاں اس پورے کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے، جو اپنے ساتھ 30 کے قریب مل کر ایک گروہ بناتی ہے، جس کو ہم لوکل گروپ آف گلیکسیز کہتے ہیں۔ جس گروہ کا قطر تقریباً 3 ملین نوری سال بنتا ہے، جبکہ یہ مقامی مجموعہ کہکشاں کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ نظام شمسی۔
جس طرح کائنات کی ابتدا کے متعلق کوئی یقینی ثبوت فراہم کرنا مشکل ہے، اس طرح سے نظام شمسی کے آغاز کا بھی یقینی ثبوت پیش کرنا مشکل ہے۔ نظام شمسی کے آغاز کے متعلق مختلف ماہرین فلکیات نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ لوئی بفن کا نظریہ نمبر 1۔ مشہور فرانسیسی سائنسدان بفن نے آج سے تقریباً 200 سال پہلے نظام شمسی کی ابتدا کے متعلق نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق آج سے کوئی 4 سال سے یا 4.5 بلین سال پہلے ایک آوارہ ستارہ ہمارے سورج کے بہت قریب آ گیا اور دونوں ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس تصادم کے بعد آوارہ ستارہ اپنے راستے میں آگے نکل گیا، جبکہ ٹکراؤ کے نتیجے میں خلا میں بکھرنے والا مادہ سورج کی کشش سے اور پھر ٹھنڈا ہونے پر مختلف سیاروں کی شکل میں سورج کے گرد مدار میں حرکت کرنے لگا، جبکہ باقی مادہ خلا میں گم ہو گیا۔ اس لیے نظام شمسی کے تمام ستارے اس سمت میں اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، باہر لیمپلیس کا نظریہ۔ بفن کے بعد 1789 میں مشہور ریاضی دان باہر لیمپلیس نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق ایک مادے کا بڑا گولا، جسے اس نے نیبولا کا نام دیا، خلا میں بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ گردش کی وجہ سے اور ٹھنڈا ہونے کے سبب اس کی بیرونی سطح آہستہ آہستہ کثیف ہوتی گئی اور مادے کے گولے باہر کی طرف نکلتے گئے، جو اس بڑے گولے کے گرد گردش کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل سکڑتے اور ٹھنڈا ہوتے گئے اور سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ گردش کرنے کے بعد ایک سیارہ دیگر تمام سیاروں کے گرد اور چاند گردش کرتا ہے، جبکہ ہماری زمین کے گرد صرف ایک چاند گردش کرتا ہے، جبکہ دیگر سیاروں کے گرد ایک سے زیادہ چاند گردش کرتے ہیں۔ چنانچہ سورج، چاند اور سیارے مل کر نظام شمسی کی تشکیل کرتے ہیں۔ نظام شمسی میں روشنی اور حرارت کا سرچشمہ سورج ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں چلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہے اور یہ محور گرد 25 دن میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اس کا زمین سے فاصلہ 9,31,00,000 میل اور اس کا نصف قطر 8,66,300 ہے اور اس کی کشش ثقل زمین سے 28 گنا زیادہ ہے اور اسی کشش کے باعث دیگر سیارے اپنے مدار کے گرد گردش کرتے ہیں۔ سورج کا درجہ حرارت 10,000 ڈگری فارنہائٹ کے قریب ہے۔ نظام شمسی 9 سیاروں پر مشتمل ہے: عطارد، زحل، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو۔ نام سیارہ سورج سے فاصلہ کلومیٹر، نصف قطر میلوں میں، گردش کی مدت اور سیاروں کی تعداد: عطارد، وینس، زمین، مارس، جوپیٹر، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ نمبر 3، چیمبرلین اور موشن کا نظریہ۔ چیمبرلین اور موشن کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس نظریے کے تحت سورج ایک خاص وجہ سے ایک مخصوص عرصہ کے بعد مواد کے بڑے مقدار خلا میں اگلتا رہا، یہاں تک کہ مادے کے یہ ٹکڑے اس کی سطح پر لمبے بازوؤں کی شکل اختیار کر گئے۔ آہستہ آہستہ یہ سکڑ کر گول اجسام کی شکل اختیار کر گئے اور اس سے الگ ہو گئے اور اس کے گرد گردش کرنے لگے۔ اس طرح بڑے اجسام سے سیارے، جبکہ چھوٹے اجسام سے چاند بن گئے اور گردش کرنے لگے۔ اس نظریے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ نظام کی ابتدا کے متعلق تو بیان کرتا ہے، مگر اس میں سورج اور دیگر سیاروں کے درمیان موجود ویلاسٹی کا تسلی بخش جواب موجود نہیں۔ نمبر 4، لٹلٹن کا نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق سورج اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا ستارہ بھی موجود تھا۔ جب ایک تیسرا ستارہ ان کے بہت زیادہ قریب آ گیا، جس سے دونوں کی سطح پر ایک چڑھاؤ پیدا ہو گیا اور دونوں ستاروں سے اٹھنے والے دائروی بازو ایک دوسرے سے مل گئے۔ بعد میں یہ ستارہ آگے نکل گیا، جبکہ سورج کا ساتھی سیارہ بھی مزید آگے بڑھ گیا اور ان دائروی بازوؤں کی وہ حصے جن کو سورج نے کشش سے آگے بڑھنے سے روکے رکھا اور وہ اس کے گرد گردش کرنے لگے اور سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ مندرجہ بالا نظریات کے علاوہ بعض انگریزی اور امریکی سائنسدانوں نے بھی 20ویں صدی کے آخر میں زیادہ جامع اور مدلل نظریات پیش کیے۔ انہوں نے بفن کے اس نظریے سے اتفاق کیا کہ نظام شمسی کے سیاروں کی پیدائش خلا میں گھومتے ہوئے ایک ستارے کی وجہ سے ہوئی۔ سیارے اور ستارے
سیارے سے مراد مادے کا ایک بہت بڑا گولا جو کسی ستارے کے گرد گردش کرتا ہے تو اس کو سیارہ کہا جاتا ہے، اور سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی اور حجم کے اعتبار سے بھی یہ ستارے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی حرکات پر بھی ستاروں کا اثر ہوتا ہے۔ جب نظام شمسی کا آغاز ہوا تو سورج سے الگ ہونے والا مادہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر الگ سیارہ بن گیا تو نظام شمسی میں اب تک 8 سیارے دریافت ہو چکے ہیں جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، جبکہ نظام شمسی کا سب سے بڑا محور یا مرکز جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ سورج ہی ہے۔ نظام شمسی کا سیارے نہ اپنے مدار میں سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں بلکہ اپنے محور کے گرد بھی چکر لگاتے ہیں، اور کسی بھی سیارے کی مداری گردش کو ریولیوشن کھنچاؤ کہا جاتا ہے، جب وہ اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں تو اس کو روٹیشن گردش کہا جاتا ہے، جب کہ اس سیارے کا سورج کے گرد مدار میں چکر لگانے کو سال اور محور کے گرد چکر لگانے کو دن کہتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض اوقات ان سیاروں کو اندرونی سیاروں اور بیرونی سیاروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس تقسیم کے علاوہ بڑے اجسام والے سیارے اور چھوٹے اجسام والے سیاروں میں بھی ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ نظام شمسی کا سب سے دور سیارہ پلوٹو ہے جو 1930 میں دریافت ہوا، اور یہ اب بھی ماہرین فلکیات کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، جو اپنے بہت ساری خصوصیات کی بنیاد پر کئی قسم کی بلبلیاں پیدا کرتا ہے، یعنی ماہرین فلکیات کو کشمکش میں ڈال دیتا ہے۔ اگرچہ یہ نظام شمسی کا آخری سیارہ ہے مگر اس کی بہت سی خصوصیات اندرونی سیاروں سے ملتی ہیں، اور اسی بہت ساری خصوصیات کی بنیاد پر ماہرین اس کو سیارہ تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور نظام شمسی کے ماہرین کی کمیٹی نے 2006 کے اجلاس میں جو کہ پیرس میں منعقد ہوا تو اس بات کا اعلان کیا کہ پلوٹو نظام شمسی کا حصہ بطور سیارہ نہیں۔ اس طرح نظام شمسی کے سیاروں کی تعداد 9 سے کم ہو کر 8 رہ گئی ہے۔ سورج نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے جو اپنے جسم یا حجم کے لحاظ سے نظام شمسی کا 99.8 حصہ ہے، اور یہ سورج ہی ہے جو باقی تمام سیاروں کی مجموعی کیفیت سے 750 گنا زیادہ بڑا ہے، اور زمین کی زندگی کا تمام انحصار سورج پر ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سورج کی عمر 4.5 سے 5 بلین سال پہلے کی ہے۔ اس وقت سے اب تک اس کے اندر مادہ مسلسل توانائی کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اور یہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہے تو یہ نظام 50 سے 60 بلین سال تک مزید چل سکتا ہے۔ سورج کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو زمین پر بھی پائے جاتے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک سورج کے اندر کیمیائی گیسوں کا تعلق ہے تو اس میں بلحاظ وزن 90% سورج میں ہائیڈروجن گیس پائی جاتی ہے، اور سورج کا جو قطر ہے یہ زمین سے 109 گنا زیادہ ہے۔